دیکھ پتر، ہمیں یہ رشتہ نامنظور ہے۔ یہ ادلے بدلے کے رشتے زیادہ دیر قائم نہیں رہتے اور دو گھر الگ برباد ہو جاتے ہیں۔ فیضان فروہ کی بات نہیں ٹال سکا تھا، وہ اسے ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی کچھ دنوں بعد ابا اماں کے کمرے میں بیٹھا باتوں کے دوران رشتے کی بات بھی شروع کر بیٹھا۔ ابا، یہاں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ادلے بدلے کے رشتے زیادہ ناکام ان کی اپنی بے عقلی سے ہوتے ہیں، جو نہ کچھ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ پتر، تیرا ابا ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ شہری بڑے نخرے والے ہیں، یہاں دھی سے ملنے نہیں آتے، وہاں نہ جانے میری دھی کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ اماں کے بھی اپنے خدشات تھے، انہیں بھی یہ رشتہ کسی صورت منظور نہیں تھا۔ ابا، میں اپنی بہن کا کوئی دشمن نہیں ہوں، مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں، بس آپ مان جائیں اور فکر نہ کریں، علیان اس کا بہت زیادہ خیال رکھے گا، وہ بہت اچھا ہے، انشاءاللہ ہمیشہ فاطمہ وہاں بہت خوش رہے گی۔ اس نے ابا کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھا، وہ اپنی طرف سے یقین دلا رہا تھا۔ ابا نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ ٹھیک ہے پتر، تیرے یقین پر ہماری طرف سے رشتہ منظور ہے، لیکن فاطمہ دھی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ ابا جیسے اس کی مجبوری سمجھ چکے تھے، جو ہر صورت انہیں ناراضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقیناً وہ اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کی زندگی کا اہم فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہت شکریہ ابا، وہ احسان مند نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر سے جیسے بہت بڑا بوجھ سرکا تھا۔ جب ابا راضی تھے، بھلا اماں کیا اعتراض کر سکتی تھیں؟ جہاں تک فاطمہ کی بات تھی، اس کا ایک ہی جواب تھا، جیسے آپ چاہیں۔ وہ بھلا ماں باپ کے فیصلے پر کیسے اعتراض کر سکتی تھی؟ وہ شرمندہ سادہ سی لڑکی تھی، آج تک کبھی اپنی شادی کے بارے میں ایسا کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ جیسے ان کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی یہاں سے فروہ نے خوشخبری سنائی کہ وہ راضی ہیں، اس سے اگلے دن ہی وہ مٹھائی کے ٹوکرے، پھل وغیرہ لیے چلے آئے اور خوشی خوشی منگنی کی رسم ادا کر کے چلے گئے۔ فاطمہ انہیں بہت پسند آئی تھی۔ ابا نے شادی کے لیے کچھ وقت مانگ لیا تھا، ورنہ وہ 1 ماہ کے اندر اندر ہی شادی کی تاریخ بھی رکھنا چاہ رہے تھے۔ شازیہ بیگم اس بار اپنے رویے کی معذرت کر گئی تھیں۔ ایک اور رشتہ بھی جڑنے جا رہا تھا، انہیں اپنی غلطی کا بھی احساس ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنے بچوں کی خوشی میں دل سے راضی تھیں اور کمال صاحب ہمیشہ کی طرح بیگم کی خوشی میں مسرور تھے۔ شام ہونے کو آ رہی تھی اور شاپنگ مال میں لوگوں کا کافی زیادہ رش تھا۔ بس کرو لڑکی، کتنی شاپنگ کرو گی، میں اب تھک چکا ہوں۔ وہ اس کے شاپنگ بیگز تھامے اکتاہٹ بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ تم شاید بھول چکی ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ اس لیے لایا تھا کہ میری کچھ مدد کرو۔ میں فاطمہ کے لیے کچھ چیزیں خریدنا چاہ رہا تھا۔ اس نے آج تک اتفاق سے کبھی خود کسی لڑکی کے لیے شاپنگ نہیں کی تھی۔ منگنی کے بعد وہ بہت زیادہ خوش تھا اور اپنی طرف سے فاطمہ کو کوئی تحفہ دینا چاہ رہا تھا۔ اس سلسلے میں اپنی کزن رابعہ کو ساتھ لے آیا تھا، لیکن اسے اپنی شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ فکر نہ کرو ڈیئر کزن، اب تمہارا کام ہی کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اس کی جھنجھلاہٹ پر مسکراتی جیولری شاپ میں داخل ہو رہی تھی۔ شکر ہے تمہیں آخر میرا خیال آیا۔ وہ تھکن سے چور شکر ادا کرتا اس کے پیچھے شاپ میں داخل ہوا۔ دوسری جانب فیضان کی نظر اس پر پڑ چکی تھی اور وہ تصویر کا دوسرا رخ جانے بغیر یہ منظر ناگواری سے دیکھتا کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے بھی آفس کے بعد شاپنگ مال کا رخ کیا تھا۔ یہ شاپنگ مال آفس سے قریب ہی تھا اور وہ اکثر یہاں سے شاپنگ کرتا تھا۔ اچھا بتاؤ، اب جلدی سے فاطمہ سے بات کی تھی؟ وہ بے چین سا ہوا پوچھ رہا تھا۔ اس کی منگنی کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران وہ فروہ سے ملنے بھی نہیں آیا تھا، کہیں گھر والے یہ بات اچھی نہ سمجھے۔ کچھ دن پہلے اس نے فروہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ سیل فون پر فاطمہ سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر وہ کروا دے، اور جواباً فروہ نے کہا تھا وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گی اور اگر وہ راضی ہوئی تو وہ کروا دے گی۔ مجنوں بن گئے ہیں، علیان کی بے چینی پر شریر سے لہجے میں وہ بولی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا سیل فون کان سے لگائے اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔
جب سے اس کی منگنی ہوئی تھی اس نے سنجیدگی سے آفس جوائن کر لیا تھا۔ کمال صاحب کو بھی اب اپنے بیٹے سے کوئی شکوہ نہیں رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، محبت انسان کو مجنوں بنا دیتی ہے۔ محبت کرنے لگے ہیں؟ وہ بھی مسکراتی ہمیشہ کی طرح بے تکلفی سے بات کر رہی تھی۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے کیا؟ اس نے دل ہی دل میں بھائی کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ اچھا بس اب اگر تمہارا تجسس ختم ہو گیا ہو تو مجھے کچھ بتا دو۔ وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اس کی بات پر دوسری جانب وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی بے ساختہ قہقہ لگا گئی تھی۔ بھائی، میں نے بات کی تھی لیکن اس پیاری سی لڑکی نے شرم و جھجک سے انکار کر دیا۔ اب مجھے زیادہ اصرار کرنا اچھا نہیں لگا۔ اچھا؟ اس کا دل جیسے بجھ سا گیا تھا۔ اداس نہ ہو بھائی، بہت جلد شادی ہونے والی ہے، پھر جی بھر کر باتیں کیجیے گا۔ اس کی بات پر ہنکارا سا بھرا۔ تم ممی سے ملنے کب آ رہی ہو؟ اس نے پرسوچ سے انداز میں پوچھا تھا۔ شاید 2-3 دنوں تک چکر لگا لوں، مگر کیوں؟ اس سے پہلے وہ جواباً کچھ کہتا، پرسنل سیکریٹری دستک دیتی آفس میں داخل ہوئی تھی، اور پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا تھا، اوکے بائے، مجھے پاپا کے ساتھ میٹنگ کے لیے ابھی جانا ہے، پھر بات ہوتی ہے۔ اس نے عجلت میں سیل فون آف کر دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شیشوں سے ڈھکی اس عمارت کے باہر سورج اپنی پوری تمکنت سے نیلگوں آسمان پر موجود تھا۔ دن کے 11:15 ہی بجے تھے۔ اماں، وہ منگنی کی انگوٹھی اور زیور کہاں ہے؟ وہ ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر چارپائی پر بیٹھی ہی تھیں۔ وہ قمیص کی آستین فولڈ کرتا دروازے پر نمودار ہوا تھا۔ کیوں، وہ میں نے سنبھال کر اس صندوق میں رکھ دیا تھا۔ اماں کچھ حیران ہوئی تھیں۔ انہیں واپس کرنی ہے اماں، کیونکہ ہم یہ رشتہ ختم کر رہے ہیں، وہ چارپائی پر بیٹھا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اوئے، ہوش میں ہے تو؟ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کمرے میں قدم رکھتے ابا اس کی ساری بات سن چکے تھے۔ ان کے ماتھے پر کہیں بل آئے تھے۔ اماں حیران و پریشان اس کے چہرے کو تکتی رہ گئی تھیں۔ یہ رشتہ میرے بھروسے پر ہوا تھا اور اب مجھے بھروسہ نہیں رہا۔ وہ اتنی بڑی بات کیسے اطمینان سے کہہ گیا تھا، جیسے اس کے نزدیک رشتہ توڑنا عام سی بات تھی۔ تو نے کیا ہمارا اور ہماری دھی کا تماشا بنانے کے لیے رشتہ جوڑا تھا؟ ابا اس پر طنز کرتے سخت لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ ابا، ساری غلطی میری ہے، میں مانتا ہوں، اسے جاننے میں غلطی کر گیا۔ وہ ندامت سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پتر، ایسے کیسے رشتہ ختم کر دیں؟ اماں ابھی بھی خاموش نہیں رہ سکتی تھیں۔ وہ بیٹی کی ماں تھی، یہ بھی جانتی تھی رشتہ ختم ہونے پر لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ اماں، میں نے علیان کو لڑکیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھا ہے، اور مجھے فاطمہ کے لیے کوئی ایسا لڑکا نہیں پسند جس کی اس طرح لڑکیوں سے دوستیاں ہوں، اور شاید وہ بھول چکا ہے، اب اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ شکر ہے یہ بات شادی سے پہلے ہی پتہ چل گئی۔ وہ شکر ادا کرتا رشتہ ختم کرنے کی وجہ بتا رہا تھا۔ اس بات پر اماں اور ابا کو جیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ انہیں بھی شاید اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اب اس بارے میں سوچیں گے تو یقیناً میں غلط نہیں لگوں گا، اور فاطمہ کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی کوئی عمر نہیں نکلی جا رہی، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، انشاءاللہ بہت جلد اچھا رشتہ مل جائے گا۔ وہ انہیں تسلی دیتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اب بھی حیران و پریشان سوچوں میں گم بیٹھے تھے۔ آخر بیٹی کا معاملہ تھا، ان کے لیے یہ سب اتنا آسان کہاں تھا۔ صبح ان کی لائی چیزیں فروہ کو دے دیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ فروہ سے پہلے بات کرنے کی بجائے سارے فیصلے خود ہی کر کے مطمئن تھا۔ فروہ، یہ انگوٹھی تم واپس کر دو۔ اماں نے اگلی صبح ہی افسردگی سے انگوٹھی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی تھی۔ چھٹی کا دن تھا۔ وہ فروہ کے سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ آج وہ ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہنے، لپسٹک لگائے تھوڑی تیار تھی۔ اب اکثر جس دن فیضان گھر پر ہوتا، وہ خاص اس کے لیے لازمی تیار ہوتی، کیونکہ ایک بار فیضان ہی اپنی اس خواہش کا اظہار کر چکا تھا، ورنہ وہ زیادہ سادے سے حلیے میں ہی نظر آتی تھی۔ کیا مطلب یہ منگنی کی انگوٹھی؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ رشتہ اب ختم سمجھو۔
وہ ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتا اس کے چہرے پر نظریں جمائے حقیقت بتا رہا تھا۔ فیضان تم ہوش میں تو ہو، ایسے کیسے رشتہ ختم؟ آئیں؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ وہ یہ بات ماننے کو جیسے تیار ہی نہیں تھی۔ تمہارا بھائی آوارہ لگتا ہے۔ مجھے اس 1 ماہ میں 3 لڑکیوں کے ساتھ میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ میری بہن ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہے جو ایسے لڑکے سے بیاہ کر دیں۔ وہ ساخت نظروں سے دیکھتی نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ یہ وہ فیضان نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، جو سامنے بیٹھا سخت لہجے میں باتیں سنا رہا تھا۔ میں نے صرف تمہارے کہنے پر ابا اماں سے بات کی تھی۔ تمہاری ضد نے میرا اور میرے ماں باپ کا تماشا بنا دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے لوگوں کی باتیں برداشت کریں گے ہم، وہ الگ۔ وہ بنا تصدیق کیے سارے فیصلے کرنے کے بعد سارا الزام اسے دیتا پہلی بار غصے سے اس قدر چلا رہا تھا۔ وہ اس کے اس رویے کی کہاں عادی تھی؟ ان لفظوں نے جیسے اسے توڑ کر ہی رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میرا بھائی ایسا نہیں ہے، تم بنا تصدیق کے کیسے اتنی بڑی بات کر سکتے ہو؟ وہ فاطمہ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ نم لہجے میں بھائی کی طرفداری کرتی ہوئی اس کی باتوں کو جھٹلا رہی تھی۔ سوری فروہ میری جان۔ اسے جیسے اپنے رویے کا احساس ہوا۔ وہ اب انگلیوں کی پور سے گالوں پر پھیلے آنسو صاف کر رہا تھا۔ تم جانتی ہو فروہ، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ وہ اس کا وہی ہاتھ تھامے پوچھ رہی تھی۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ وہ رسان سے گویا ہوا۔ سمجھنے کی کسی کو ضرورت ہے تو وہ اس وقت صرف تم ہو۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ فیضان جیسے تم مجھے چاہتے ہو نا، بالکل ویسے میرے بھائی فاطمہ کو چاہنے لگے ہیں۔ تم ایسا مت کرو، میرے بھائی کا دل ٹوٹ گیا تو وہ بکھر جائیں گے۔ ممی اور بھائی بہت زیادہ خوش ہیں، وہ تو بہت بے چینی سے شادی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ صاف گوئی سے بتاتی ہوئی منت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ بھائی جس نے زندگی میں ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا، جس کی کوششوں سے اس کی شادی ہوئی تھی، وہ بھلا اب شوہر کا ساتھ دے کر بھائی کو کیسے تکلیف میں دیکھ سکتی تھی؟ تم ضد کر رہی ہو اب۔ جیسے تمہیں اپنے بھائی کی پرواہ ہے، ویسے ہی مجھے فاطمہ کی، اور بہتر یہی ہے کہ تم اس قصے کو ختم سمجھو۔ وہ اس کا ہاتھ چھڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں باہر جا رہا ہوں، اب ہمارے درمیان اس پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ تم اپنے گھر والوں تک انکار پہنچا دینا۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتا اپنی قمیض کی شکنیں ہاتھ سے درست کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اسے چاہتے ہوئے بھی کچھ کہہ نہ سکی تھی۔ بنا تصدیق کیے بلا وجہ وہ رشتہ ختم کرنے کی ضد کیوں کر بیٹھا ہے؟ کمرے میں اب صرف پنکھے کی آواز گونج رہی تھی۔ موسم کافی تبدیل ہو گیا تھا۔ مئی کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور روز بروز گرمی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بھائی مجھے لینے آ جائیں، اس نے بمشکل خود کو رونے سے روکا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی خوشی کے لیے اپنی محبت آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فروہ نے شام سے پہلے ہی عالیان کو کال ملا دی تھی۔ زیادہ تر فیضان ہی چھوڑ کر آتا تھا جب بھی اسے میکے جانا ہوتا تھا۔ وہ آفس جاتے ہوئے اسے بھی ساتھ لے جاتا، لیکن کبھی کبھار عالیان سے بھی کہہ دیتی تھی، خیریت آج چھٹی کے دن تمہارے میاں صاحب بھی گھر پر ہوں گے، کیسے آنے کی اجازت دے دی انہوں نے؟ وہ رف سے حلیے میں بیڈ پر لیٹا خوشگوار موڈ میں لگ رہا تھا۔ بس ابھی مجھے لینے آ جائیں، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ کیا بات ہے فروہ، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ اس کے لہجے کی سنجیدگی پر وہ پریشان سا اٹھ بیٹھا تھا۔ سب ٹھیک ہے، وہ آہستگی سے بولی تھی، ابھی بتا کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا میں بس آ رہا ہوں ابھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ کچھ ضرور ہوا ہے، لیکن ابھی وہ بتانا نہیں چاہ رہی ہے۔ سیل فون آف کرتا وہ فوراً ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ زوجہ محترمہ کن کاموں میں لگی ہوئی ہو؟ ایک ہی تو چھٹی کا دن ہوتا ہے، کچھ دیر میرے پاس بھی بیٹھ جاؤ، کچھ اپنی باتیں سناؤ اور کچھ میری سنو۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی، وہ اس کی جانب متوجہ خوشگوار لہجے میں کہہ رہا تھا، صبح جو سنا چکے ہو شوہر محترم، اور کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ وہ طنز کرتی سنگار میز کی جانب بڑھ گئی اور کلائی میں کھنکتی چوڑیاں اتارنے لگی۔
کمرے میں چھن چھن کی آواز گونجی تھی۔ تم ابھی تک اس بات کو لے کر بیٹھی ہو؟ وہ ٹی وی آف کرتا سیدھا ہو بیٹھا اور کچھ خفگی سے اسے دیکھا۔ میں آج گھر جا رہی ہوں، بھائی لینے آ رہے ہیں۔ وہ اب بیگ نکالتی اسے اطلاع دے رہی تھی۔ تمہیں اگر جانا ہی تھا تو کل صبح میرے ساتھ جا سکتی تھی، اسے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر اس نے بمشکل غصے کو قابو کرتے ہوئے اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس گھر میں اب تب ہی آؤں گی جب تمہیں اس رشتے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بیگ میں چند جوڑے رکھتی سپاٹ لہجے میں بولی۔ تم پاگل ہو فروہ، یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ ہمارے رشتے کو کیوں درمیان میں لا رہی ہو؟ وہ حیران اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اب اس کا بازو تھامے اپنی جانب رخ کیے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، تمہاری عقل مند باتوں نے کر دیا ہے مجھے پاگل۔ وہ اپنا بازو چھڑا کر غصے سے بولی۔ میں تمہاری بلیک میلنگ میں آنے والا انسان نہیں ہوں۔ یہ تم بہت غلط کر رہی ہو۔ اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ فروہ، میری ایک بات یاد رکھنا، جو میں صبح کہہ چکا ہوں وہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ تم اس طرح گھر چھوڑ کر جانا چاہ رہی ہو تو شوق سے جاؤ، پھر جب دل چاہے واپس آ سکتی ہو۔ مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنا کیونکہ یہ صرف تمہارا فیصلہ ہے۔ وہ بھی جیسے اپنی ضد میں آ گیا تھا۔ اس نے بھی صاف گوئی سے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اسے بھی جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ رشتہ جو ابھی ٹھیک سے قائم بھی نہیں ہوا تھا، ان کے رشتے میں فاصلے لانے کا سبب ضرور بن گیا تھا۔ مغرب سے ذرا پہلے ہی آلیان پہنچ گیا تھا۔ فروہ آنسو بہاتی چلی گئی تھی۔ اسے اپنی محبت پر یقین تھا، وہ ضرور اب کی بار مان جائے گا، اسے ایسے نہیں جانے دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ آلیان حیران پریشان سوالیہ نظروں سے فیضان کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ بھی کچھ نہیں بولی تھی، بس اس کا ہاتھ تھامے فوراً چلی گئی تھی۔ ابا اماں بھی اس کے آنے سے پہلے فیضان کو سمجھانے کی کوشش کر کر کے تھک کر اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ وہ غصے ضد میں اپنی بات پر ڈٹ گیا تھا۔ فیضان نے بیک وقت کئی دل توڑے تھے۔ اس بہن کا جو ہر لڑکی کی طرح منگنی کے بعد آلیان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اپنی آنے والی زندگی میں ہم سفر کے سنگ خیالوں میں ہی کچھ خواب سے جانے لگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آنے والے وقت میں ان کی تعبیر ضرور ہوگی۔ وہ اس رشتے سے بہت زیادہ خوش تھی، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ آخری بار اسے کمرے کی کھڑکی سے آنسو بہاتا دیکھتی رہ گئی تھی، جو اپنی بہن کا ہاتھ تھامے اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ بچھڑے ہم سفر بھلا اتنی آسانی سے کہاں ملتے ہیں؟ اس کی مرضی بھی کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، بس خاموشی سے رشتہ توڑ دیا تھا۔ بھائی، آپ نے اچھا نہیں کیا بھابھی کے ساتھ، اور نہ ہی فاطمہ کے ساتھ۔ فرحان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تعصب سے اسے دیکھا، جو آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر لیٹا تھا۔ وہ اپنی بہن اور بھابھی دونوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکا تھا، تبھی خود کو یہ کہنے سے روک نہیں پایا تھا، دل توڑنے والے کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا رکا نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد فیضان ویسے ہی لیٹا رہا، اس پر جیسے کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ گاؤں سے شہر 2 گھنٹے کا سفر خاموشی سے طے ہوا تھا۔ آلیان نے ایک بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ جواباً خاموش رہی، اسے جیسے گہری چپ لگ گئی تھی۔ رات ہو چکی تھی جب انہوں نے گھر میں قدم رکھا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی شازیہ بیگم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر چونک سی گئی تھیں، اور بیٹی کی حالت بھی کچھ اور بتا رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوا ہے، جواب دینے کی بجائے ان کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ آلیان، تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے بھی کچھ نہیں بتایا۔ آلیان کی حالت بھی ماں سے کچھ مختلف نہیں تھی، وہ بھی بہن کی حالت دیکھ کر تھکا ہارا پریشان سا بیٹھا تھا۔ بہن کے لیے پانی لے آؤ۔ آلیان فوراً کچن کی جانب بڑھا تھا۔ بس کرو میری جان، فیضان نے کچھ کہا ہے؟ اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی وہ اس کی خاموشی پر خود سے اندازہ لگا رہی تھی۔ وہ سوں سوں کرتی اس بات میں سر ہلا گئی تھی، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ مائل ہو گئی تھیں۔ فیضان نے کیا کہا ہے؟ پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اپنی لاڈلی بہن کو یوں روتے دیکھ کر تڑپ گیا۔
اب اسے فیضان پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے منگنی کی انگوٹھی اور زیور کپڑے واپس کر دیے ہیں کہ رشتہ ختم، تمہارا بھائی آوارہ ہے، لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں ہیں۔ وہ پانی کے 2 گھونٹ پی کر قدرے خود کو سنبھالے بتا رہی تھی۔ اس کی بات پر ماں بیٹے شوق کی سی کیفیت میں جیسے چلے گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، وہ تو اب شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے اور انہوں نے اچانک سے ہی رشتہ ختم کر دیا تھا۔ وہ آدمی پاگل تو نہیں ہو گیا فروا؟ وہ اضطراب کی سی کیفیت میں اپنی پیشانی مسلتا کہہ رہا تھا۔ وہ نہیں مان رہا تھا، تبھی میں نے کہہ دیا میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور اس نے مجھے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ اپنی ضد پر ہی رہا۔ وہ اب ساری تفصیل بتانے لگی تھی۔ عالیان سر تھامے صوفے پر ڈھے سا گیا تھا۔ تمہیں میری خاطر اب اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ مجھے کچھ بتا دیتی، میں اسی وقت اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ اب آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ اسے بہن کی پرواہ بھی تھی۔ وہ یہ بھی کبھی نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے بہن کا بسا ہوا گھر ٹوٹ جائے، نہ ہی اسے ایسے تکلیف میں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ایسے کیسے رشتہ ختم کر سکتے ہیں؟ میں ان سے بات کروں گی۔ وہ اپنے دونوں بچوں کی حالت دیکھ کر تڑپ سی گئی تھیں۔ میں کوئی فلرٹ انسان نہیں ہوں، نہ ہی میری اتنی زیادہ لڑکیوں سے دوستیاں ہیں۔ جو 2-3 لڑکیاں ہیں انہیں تم اچھی طرح جانتی ہو، وہ بھی فیملی فرینڈز میں یا کزن رابعہ۔ وہ جیسے وضاحت سی پیش کر رہا تھا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بات فروا بھی جانتی تھی۔ منگنی کے بعد میں ایک دن رابعہ کے ساتھ شاپنگ پر گیا تھا، وہ بھی فاطمہ کے لیے گفٹ لینا تھا۔ وہ آزاد خیال تھے، ان کے نزدیک یہ عام سی بات تھی، لیکن وہ یہ بات بھول گئے تھے فیضان اتنا زیادہ آزاد خیال نہیں ہے۔ خاص طور پر منگنی کے بعد اسے اس طرح کے تعلقات پسند نہیں تھے۔ اس کا مزاج بھی ایسا تھا۔ فروا کے علاوہ اس نے زندگی میں کبھی کسی لڑکے سے بے تکلفی سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی اس کے علاوہ ایسے کسی اور لڑکی سے دوستی کی تھی۔ وہ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے بات کرنے گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی تھی، خاندان والوں سے منگنی ٹوٹنے والی بات چھپی نہیں رہ سکی ہے۔ ہم مجبور ہیں، اب یہ رشتہ کسی صورت نہیں جڑ سکتا۔ فیضان کو اماں ابا نے ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ضد چھوڑ کر فروا کو لے آئے، یوں اپنا رشتہ خراب نہ کرے۔ وہ بات اب ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ تو جیسے کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے بغیر خوش نہیں تھا۔ آخر وہ اس کی بیوی تھی، جسے وہ بہت چاہتا تھا۔ وہ اس کا عادی ہو چکا تھا، لیکن اسے اب زیادہ اس بات پر غصہ تھا کہ فروا اپنا شوہر کا ساتھ دینے کی بجائے بھائی کی خاطر گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کمال ہاؤس کی خوشیوں کو تو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ وہاں اب صرف گہری خاموشی راج کرتی تھی۔ عالیان نے دن رات خود کو آفس کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ ہنسنا تو جیسے بھول گیا تھا۔ فروا کو کمال ہاؤس میں آئے ہوئے ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے، اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ شازیہ بیگم فوراً چیک اپ کے لیے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھیں۔ اب انہیں کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ خوشخبری سنائی تھی، فروا ماں بننے والی تھی۔ شازیہ بیگم بہت خوش ہوئی تھیں۔ اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ فیضان کو یہ خوشخبری سنا دے، یہ سن کر وہ ضرور لینے آئے گا، لیکن نہ تو اس نے خوشخبری کی اطلاع دینے کی ضرورت محسوس کی اور نہ ہی کسی کو اجازت دی کہ وہاں کے کسی فرد کو یہ خوشخبری سنائی جائے۔ اسے فیضان پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ وہ جیسے کسی صورت اتنی آسانی سے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ وہ بھی اس کی حالت پیش نظر خاموش سے ہو گئے تھے۔ فروا کیا حالت بنا رکھی ہے تم دونوں، ایسے تو نہ تھے۔ اقصیٰ کو جب پتہ چلا تو اس سے فوراً ملنے چلی آئی اور اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کی رنگت جیسے پیلی زرد سی ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد حلقے نمایاں تھے۔ یہاں سب اپنی طرف سے بہت زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن فیضان کے رویے کو اس نے کچھ زیادہ ہی دل پر لے لیا تھا۔ کیا ہوا، ٹھیک تو ہوں؟ اس کی بات پر مسکرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ میں آج عاشر سے بات کروں گی، وہ فیضان کو ضرور سمجھائے گا۔ اس کا ہاتھ تھام کر جیسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ تم دونوں یہ بات نہیں کرو گے اگر چاہتے ہو کہ ہماری دوستی قائم رہے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تھی۔
اقصیٰ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی۔ وہ کوئی بچہ تھوڑی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بس ایک کام بڑی ایمانداری سے کرتا ہے، اور وہ ہے دل توڑنا۔ شاید اسے مجھ سے وقتی محبت تھی، اور میں پاگل دل لگی کو سچی محبت سمجھ بیٹھی۔ مہموم سی مسکراہٹ نے لبوں کو چھوا تھا۔ اسے جیسے اپنی محبت پر خود ہی ہنسی آئی تھی۔ وقت جیسے تیسے گزر رہا تھا۔ رمضان المبارک کا بابرکت ماہ بھی گزر چکا تھا۔ کمال ہاؤس کی میٹھی عید تو جیسے بالکل پھیکی سی تھی۔ شادی کے بعد فروہ کی پہلی عید تھی، اور اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسے گزرے گی۔ وہ بڑی مشکل سے ممی پاپا کے کہنے پر تھوڑا تیار ہوئی تھی۔ ہر عید پر گھر میں سب سے اپنی مرضی کی عیدی وصول کیا کرتی۔ اس بار وہ منتظر ہی رہ گئے تھے کہ فروہ اپنی مرضی کی عیدی وصول کرے۔ نہ ہی اس عید پر کہیں گئی تھی، البتہ اقصیٰ اور عاشر ضرور چکر لگا گئے تھے۔ فیضان کی عید بھی کچھ ایسی ہی پھیکی سی گزری تھی۔ عید کے بعد فاطمہ کا ماموں کے گھر سے رشتہ آیا تھا، اور اس بار اماں ابا نے فوراً رشتہ قبول کر کے 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی تھی۔ ان کے خاندان کا اچھا سلجھا ہوا ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ فوج میں نوکری تھی۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ فیضان کو جیسے اب گھر میں گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ وہ اس ماحول سے دور جانا چاہتا تھا۔ اس نے کوشش شروع کر دی۔ فاطمہ کی شادی کے 1 ماہ بعد ہی اسے UK میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ اماں ابا اب فرحان ماشاءاللہ سے بڑا ہو چکا ہے، اور ذمہ دار بھی۔ یہاں وہ آپ کا خیال رکھے گا۔ میں کچھ عرصے کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ بڑی اچھی نوکری بھی مل گئی ہے۔ وہ رات کے پہر ان کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھا اطلاع دے رہا تھا۔ پتر، ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو نے ہمیشہ اپنی مرضی ہی کرنی ہوتی ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں خفگی سے بولے تھے۔ جب سے فروہ گئی تھی، گھر میں سب ہی اس سے ذرا خفا خفا سے رہنے لگے تھے۔ ماں نے مامتا سے مجبور ہو کر روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں رکا تھا۔ وہ انہیں یہ حقیقت نہیں بتا سکا تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جا رہا ہے۔ یہاں اس کی یادیں اسے نہیں رہنے دیتی۔ یادوں سے تنگ آ کر محبت کرنے والے رشتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہاں سے دور چلا گیا تھا، انا کا مینار بلند رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے دور۔ 4 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ کمال ہاؤس میں کچھ تبدیلی رونما ہوئی تھی، اور اس کی وجہ فروہ کی 4 سالہ بیٹی نور تھی، جس کے آنے سے گھر میں جیسے خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ فروہ پہلی بار اسے گود میں لیتی نم آنکھوں سے دل سے مسکرائی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام نور زہرا رکھا تھا۔ ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اس نے فیضان کے بنا رہنا سیکھ لیا تھا، اور نور نے آ کر جیسے ٹوٹے دل پر مرہم سا رکھ دیا تھا۔ نور، رک جاؤ! فروہ خفگی سے اسے پکار رہی تھی۔ وہ جو خوبصورت فراق پہنے، اپنا بھالو ہاتھ میں تھامے، ہنسی مسکراتی لاؤنج میں بھاگ رہی تھی۔ وہ فروہ کا عکس تھی، لیکن آنکھیں اس کی باپ پر گئی تھیں۔ ذہانت میں تو جیسے ماں باپ سے بھی آگے تھی۔ چھوٹی سی عمر میں بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی۔ ماموں آ گئے۔ ہاتھ میں آفس بیگ تھامے، بازو پر کوٹ لٹکائے، لاؤنج میں داخل ہوتے آلیان کی ٹانگوں سے وہ خوشی سے چپک گئی تھی۔ وہ بزنس کے کام سے کچھ دن دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ آلیان کو کوئی بھی شادی پر راضی نہیں کر سکا تھا، اور اب تو عرصہ ہو چکا تھا کسی نے بھی کبھی شادی کی بات ہی نہیں کی تھی۔ اس کے مزاج میں پہلے سے زیادہ سنجیدگی آ گئی تھی۔ سارا بزنس سنبھال لیا تھا۔ کمال صاحب بہت کم ہی آفس جاتے تھے۔ جی ماموں کی جان! اسے مسکراتے ہوئے گود میں اٹھایا اور گال پر پیار کرنے لگا۔ اس کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ جب بھی وہ گھر میں ہوتا تھا تو زیادہ تر اسی کے پاس رہتی، اور اکثر وہ اسے گھمانے لے جاتا تھا۔ السلام علیکم بھائی! فروہ نے خوشگوار سے موڈ میں سلام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے آفس بیگ اور کوٹ لیا تھا۔ نور اب اس کی گردن میں بازو حمائل کیے پتہ نہیں کون سے راز و نیاز کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کی باتوں پر مسکراتا آگے بڑھا تھا۔ ممی اور پاپا نظر نہیں آ رہے؟ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھاما۔ سرمئی سی شام پھیل چکی تھی۔ وہ عموماً اس وقت لاؤنج میں پائے جاتے تھے۔
تبھی وہ ان کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا، کچھ دیر پہلے ہی شادی پر گئے ہیں؟ وہ اسے تفصیل بتانے لگی تھی۔ ان کے کسی دوست کے بیٹے کی شادی تھی۔ آئس کریم کھانی ہے؟ نور اس کا ہاتھ تھامے اپنی جانب متوجہ کرتے بولی۔ میری بیٹی، میں بھولی نہیں ہوں، ابھی تمہیں بخار کی میڈیسن لینی ہے۔ چلو شاباش، اور ماموں بھی فریش ہو جائیں۔ آلیان کے آنے سے پہلے وہ دوا لینے سے ہی بھاگ رہی تھی۔ 2 دن سے اسے بخار تھا، اب تو نہیں لگ رہا۔ آلیان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میڈیسن ابھی دینی ہے، آج ہی کچھ بہتر ہوئی ہے۔ تم میڈیسن لے آؤ پہلے۔ نور نے اپنے ماموں کی بات پر منہ پھلا کر رونی سی صورت بنائی تھی۔ جلدی سے میڈیسن لیتے ہیں، پھر میں اپنی ننھی سی جان کو فریش ہو کر گھمانے لے جاؤں گا۔ اس کے بکھرے بال سنوارتے ہوئے پیشانی پر بوسہ دیتے اسے پیار سے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دن پہلے میری عاشر سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بتا رہا تھا فیضان کے فادر کی کچھ طبیعت خراب تھی، وہ لندن سے لوٹ آیا ہے۔ بھائی پلیز، وہ جیسے اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ بہن بھائی بہت دنوں بعد لون میں فرصت سے بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ موسم کافی خوشگوار تھا، آسمان پر سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے، بہار کی آمد تھی، ہوا بھی رنگ برنگے پھولوں کی مہک سے بوجھل سی تھی۔ فروا، کچھ دیر اپنے بھائی کی بات خاموشی سے سن سکتی ہو؟ اس نے التجا سی کی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم ہی اپنی ضد چھوڑ دو، زندگی ایسے نہیں گزر جاتی۔ تم بڑی ہو چکی ہو، اب سمجھدار ہو، گھر اس طرح نہیں بنتے، کچھ باتیں نظر انداز کرنی پڑتی ہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں رسان سے اسے سمجھا رہا تھا۔ تم جب پہل کرو گی تو اس کے دل میں تمہاری عزت محبت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ اسے بھی یقیناً اتنے عرصے میں اپنی غلطی کا احساس ہو ہی چکا ہوگا۔ مجھے یقین ہے وہ معافی بھی ضرور مانگے گا۔ وہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تمہاری بیٹی اکثر مجھ سے سوال کرتی ہے کہ میرے بابا کب آئیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہاں اس سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم اس کے باپ کی کمی تو پوری نہیں کر سکتے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچو، یہ اب صرف تمہاری زندگی کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ سانس دینے کو رکا تھا۔ مجھے اپنا آپ مجرم لگنے لگا ہے، ان سب کا ذمہ دار میں ہی تو ہوں، وہ مغموم سے لہجے میں کہہ گیا تھا۔ بھائی ایسے مت سوچیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے تردید کی تھی۔ اس نے سالوں بعد اس دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ وہ اس بار بھائی کے سمجھانے پر راضی ہو گئی تھی۔ کمال صاحب اور شازیہ بیگم بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اسے رخصت کیا تھا۔ وہ بھی عرصے سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی بیٹی اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہے۔ یہ ان لوگوں کی حد درجہ شرافت تھی کہ فیضان کے گھر والوں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ بات اتنی بڑی تھی نہیں جتنی فیضان نے بڑھا دی تھی۔ وہ یہ سب فروا کی قسمت سمجھ کر قبول کرتے رہے تھے۔ گھر کے آدھ کھلے داخلی دروازے پر آلیان نے دستک دی تھی۔ ایک ہاتھ میں بیگ تھامے، دوسرے ہاتھ میں نور کا ہاتھ تھامے وہ آگے بڑھا تھا۔ کمروں کے آگے برآمدہ سا بن چکا تھا۔ گھر کے افراد اسے وہاں بیٹھے ہوئے نظر آئے تھے۔ بھابھی، کرسی پر بیٹھے فرحان کی نظر سب سے پہلے ان پر پڑی تھی۔ صبح کے ابھی 9 ہی بجے تھے۔ صحن میں سورج کی سنہری کرنیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ہوا سے کچھ پتے صحن میں بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بابا یہاں ہوں گے ماموں؟ نور ارد گرد کا جائزہ لیتے پوچھ رہی تھی۔ جی بیٹا، یہ آپ کے بابا کا ہی گھر ہے۔ السلام علیکم۔ آلیان نے سلام میں پہل کی تھی۔ وہ سارے نفوس اب بھی حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آلیان کی نظریں بھی ایک منظر پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ اس کی نظروں کے سامنے ہی فاطمہ اپنے 2 سالہ بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ فروا کی نظروں نے بھی فیضان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس سے کہیں نظر نہیں آیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، خیر سے آؤ، اپنا ہی گھر ہے۔ اماں جیسے ہوش میں آئی تھیں اور خوشی سے چارپائی سے اٹھ کر فوراً آگے بڑھی تھیں۔ آلیان نے اب نظریں جھکا لی تھیں۔ فرحان آگے بڑھ کر اس سے ملا تھا۔ یہ اب اماں حیرت و خوشی کے ملے جلے جذبات سے ننھی نور کو دیکھ رہی تھیں۔ جی، یہ نور زہرا، فیضان کی بیٹی۔
آلیان نے نور کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب آگے بڑھ کر خوشی سے اپنی دادی سے مل رہی تھی۔ فروہ نے ہمیشہ سے ہی اسے اس سب کے بارے میں بتایا تھا اور تصویریں بھی دکھا چکی تھی۔ شادی کی تصویروں میں گھر کے سب افراد شامل تھے۔ فاطمہ نے بھی ایک نظر آلیان پر ڈالی تھی۔ سفید کاٹن کا سوٹ پہنے، چہرے پر ہلکی داڑھی، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے، اسے اس کی شخصیت پہلے سے زیادہ پروقار لگی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے نظریں پھیر لی تھیں اور اپنے بیٹے کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ اب اپنی زندگی سے خوش اور بہت زیادہ مطمئن تھی۔ مجھے اب اجازت دیں۔ آلیان بمشکل 5 منٹ بھی نہیں بیٹھا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا رک جاؤ، چائے پانی پی کر آرام سے چلے جانا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اماں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ معذرت چاہتا ہوں، کچھ کام ہے، لیکن وہ نہیں رکا تھا۔ بھلا فاطمہ کے ہوتے ہوئے وہاں کیسے رک سکتا تھا؟ وہ اسے کبھی بھول ہی نہیں پایا تھا۔ اتنا شور مچا رکھا ہے۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ پہنے فیضان اپنے کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی نیند سے جیسے بوجھل سی تھیں۔ چھٹی والے دن فجر پڑھ کر دیر تک سونے کی عادت اب بھی نہیں گئی تھی۔ جس دن اسے یہ خبر ملی تھی کہ ابا کو دل کا دورہ پڑا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ دیارِ غیر میں بیٹھا باپ کی تکلیف میں تڑپ گیا تھا۔ فاطمہ کے بیٹے کے ساتھ مصروف نور بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میرے بابا! اس وقت سب حیران رہ گئے تھے جب وہ فیضان کی جانب بے تابی سے بھاگی تھی۔ اب بیٹی کے چہرے پر بکھری خوشی کے رنگ دیکھ کر مطمئن سی ہو گئی تھی۔ اسے اپنے فیصلے پر دل سے خوشی ہوئی تھی۔ فیضان نے چونک کر اپنے بازو پھیلائے تھے اور اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے خاموشی سے کمرے میں پلٹ گیا تھا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوشی سے آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی اور یہی وقت تھا جب اسے شدید ندامت نے آ گھیرا تھا۔ اس کی بیٹی نے غلطی کا احساس دلا دیا تھا۔ اماں نے بھی اپنی بہو کو اپنے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ اب اماں بھی دادی بننے پر اور اس کے لوٹ آنے پر بہت زیادہ خوش تھی۔ بچھڑے ہم سفر لوٹ آئے تھے، ان کے بیٹے کا گھر جڑ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے برابر بیڈ پر آ بیٹھی تھی، اسے غور سے دیکھنے لگی۔ شیف بڑھی ہوئی تھی، آنکھوں پر ہلکے۔ وہ اسے دیکھنے میں تھوڑا سا کمزور لگا تھا۔ نور اس کی گود میں بیٹھی اس کے گالوں پر دونوں ہاتھ رکھے باتوں میں مگن تھی۔ کیا لندن میں تمہیں کھانا نہیں ملتا تھا؟ وہ بے ساختہ سوال کر گئی تھی۔ وہ چونک سا گیا تھا۔ تمہاری محبت اور یاد نے یہ حال کیا ہے۔ وہ ہنس دیا تھا۔ ہمارے درمیان محبت تھی کیا؟ وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے فروہ کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ مجھے احساس ہو چکا ہے، ساری غلطی میری تھی۔ فروہ، ہو سکے تو مجھے دل سے معاف کر دینا۔ یقین کرو، تمہارے جانے کے بعد ایک دن بھی زندگی میں سکون نہیں رہا۔ وہ احساس ندامت سے معافی مانگ رہا تھا۔ ضد اور انا میں آ کر اپنی زندگی کے خوبصورت سال گنوا دیے میں نے۔ میں جانتا ہوں تم ناراض ہو، لیکن تمہیں اب بھی مجھ سے محبت ہے۔ تبھی تو تم نے نور سے میرے بارے میں ہمیشہ باتیں کی ہیں۔ وہ اب مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ وہ اس سے مخاطب تھا اور وہ خاموش۔ ایسے خاموش نہ رہو، تم کچھ بولو گی نہیں؟ اس کی مسلسل خاموشی پر اس نے سوال کیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی خاطر سب کچھ بھول کر لوٹ آئی ہوں۔ مجھے کسی معافی نامے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مزید اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اور یہی سچ تھا۔ وہ پہلے والی فروہ نہیں رہی تھی۔ ٹوٹے دل بھلا اتنی آسانی سے کہاں جڑتے ہیں؟ تمہارا بے حد شکریہ، تم لوٹ آئی ہو۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تم نے میرے بنا ہماری بیٹی کی بہت اچھی پرورش کی ہے۔ اسے عاشر سے اور اقصیٰ سے بیٹی کی اطلاع مل چکی تھی اور یہ احساس ہو چکا تھا کہ وہ فروہ کہیں کھو گئی ہے، لیکن اسے اپنی محبت پر یقین تھا۔ ان کی زندگی بہت جلد پہلے جیسی نارمل ہو جائے گی۔ فروہ کی لوٹ آنے سے اس کے دل میں محبت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسے زندگی نے یہ سبق بھی ضرور سکھا دیا تھا کہ ضد اور انا رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور اب وہ آنے والے وقت میں کبھی یہ غلطی دہرانے والا نہیں تھا۔ جو ہو چکا تھا اس کا ازالہ تو ناممکن تھا، مگر اب زندگی ایک نئے سرے سے شروع کرنی تھی۔ فاطمہ بھی وہاں موجود تھی۔ اس کا 2 سالہ بیٹا بھی اس کی طرح بہت پیارا تھا۔ آلیان جب سے آیا تھا شازیہ بیگم کے پاس لیٹا ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی ممی، اور میں اس کی خوشی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، جیسے دل کا درد آنکھوں میں عیاں ہوا تھا۔ میرا بیٹا روتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ پیاری لڑکی ڈھونڈ کر اپنی بہو بناؤں گی۔ اوہوں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ اس نے فوراً آنکھیں صاف کی تھیں۔
اچھا پھر بہو تلاش کروں؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اسے اپنے سے زیادہ ماں باپ کی خوشی کا خیال تھا۔ وہ اس بات سے انجان نہیں تھا، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ اب کی بار وہ انکار نہیں کر سکا تھا۔ لیکن اسے بتائیے گا، میرے بیٹے کا دل ذرا ٹوٹا ہوا ہے۔ فکر نہ کرو، میں ایسی بہو لے آؤں گی جو میرے بیٹے کا بہت زیادہ خیال رکھے گی اور ٹوٹے دل کو بھی جوڑ دے گی۔ اگر کوئی ایسی لڑکی نظر میں آئے تو فوراً میری اس سے شادی کروا دیں۔ میرے خیال میں دل جوڑنے میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بھائی بیگم، میرا بیٹا ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے کمال صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ان کی بات پر شازیہ بیگم بھی مسکرا دی تھیں۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھیں۔ ان کے دونوں بچے نارمل زندگی کی جانب لوٹ آئے تھے اور ان کا بیٹا عرصے بعد دل سے مسکرایا تھا۔ ریڈرز اینڈ ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی قسط اچھی لگی ہوگی۔ ایسے ہی مزید اچھے ناولز پڑھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔